صفحہ نمبر 29، آیت نمبر 38، صفحہ نمبر 29، آیت نمبر 38۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين۔ کل کے درس کے بالکل آخر میں خالق ارض و سما کا یہ ارشاد آپ نے سماعت فرمایا، الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم جزاء الضعف۔ میرے پیغمبر جن لوگوں نے اپنا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق اختیار کر لیا اور اعمال صالحہ کو بھی ساتھ اختیار کیا، ایمان بھی قرآن و سنت کے مطابق لایا اور اعمال بھی قرآن اور سنت کے مطابق اختیار کیے، میرے پیغمبر انہیں میری رضا کی خوشخبری سنا دیجیے اور جنت کی نعمتوں کی خوشخبری بھی سنا دیجیے۔ میں ان سے راضی ہو چکا ہوں اور اپنی رضا کے بدلے میں انہیں جنت کی نعمتیں عطا کروں گا، اور جنت کی ایسی نعمتیں عطا کروں گا کہ جن کے چھننے کا انہیں کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا، ایسی جنت کی نعمتیں عطا کروں گا جن کے ختم ہونے کا بھی کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا۔ وہ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، جنت کے کمروں میں ہوں گے اور بڑی خوشی کے ساتھ وہ وہاں زندگی گزاریں گے۔ اب قرآن نے ان کے مد مقابل دوسرے لوگوں کا تذکرہ کیا جن کا عقیدہ قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے، جنہوں نے عقیدہ توحید کو اختیار نہیں کیا، قرآن اور سنت کے مطابق انہوں نے زندگی بھی نہیں گزاری، بلکہ خالق ارض و سما کا ارشاد ہے کہ الٹا وہ ہماری آیات کو عاجز کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، وہ ہماری آیات کو ہرانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، وہ ہماری آیات کو دبانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے پیغمبر انہیں میری طرف سے بڑے شدید عذاب کا ڈراوا سنا دیں، یہ میرے شدید عذاب سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ کل کے درس میں مختصر کی تفصیل آپ نے سنی، امام الانبیاء نے لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت کو پیش کیا، لا الہ الا اللہ کو پیش کیا
اور رسالت پر دلائل بھی پیش کیے اور آخرت کی حقیقت کو بھی سمجھانے کی پوری کوشش کی، جن لوگوں نے اللہ کی توحید کا انکار کر دیا، رسالت کے منکر ہو گئے اور آخرت کی حقیقت کا انکار کر دیا، انہوں نے آپ کے مقابلے میں دھڑے بندی بنا دی، میٹنگیں کرنے لگے، رات کو اجتماع ہو رہے ہیں، دن کو اجتماع ہو رہے ہیں، انہوں نے اپنے ماننے والوں کو، اپنے مریدوں کو اور جو ان کے قبضے میں لوگ تھے انہیں یہ حکم جاری کر دیا کہ محلوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، بستیوں میں چلے جاؤ اور لوگوں سے یہ کہو کہ اپنے خداؤں پر ڈٹے رہو، اپنے خداؤں پر ڈٹے رہو، یہ جو لات کو مانتے ہو، عزا کو مانتے ہو، منات کو مانتے ہو، اس کے علاوہ دوسروں کو مانتے ہو، ان کے اوپر ڈٹے رہو۔ اور بخاری شریف کے اندر آتا ہے مقام خیف ہے، خیف بنو کنانہ، یہ صفا اور مروہ کے قریب ایک علاقہ ہے، یہاں بہت بڑا ایک گھر ہے، سارے مشرکین مکہ وہاں اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کر ایک برتن کے اندر پانی ڈالا، پانی ڈالنے کے بعد انہوں نے کہا اس برتن کے اندر ہاتھ ڈالو اور قسم اٹھاؤ، قسم اٹھاؤ کہ مسلمانوں کے ساتھ نہ کوئی رشتہ کریں گے، نہ خرید و فروخت کا معاملہ کریں گے۔ جیسے آج ہمارے ہاں کئی جاہل قسم کے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں آؤ جی مسجد میں قرآن مجید پر ہاتھ لگاؤ، یا کئی اپنے پیروں کے ماننے والے ان کی قبروں پر لے جاتے ہیں کہ یہاں کھڑے ہو کر قسم اٹھاؤ۔ اس زمانے کے اندر پانی کے اندر ہاتھ ڈال کر قسم اٹھانے کو بڑا مضبوط سمجھا جاتا تھا کہ اب اسے توڑنا نہیں ہے، یہ معاہدہ کر لیا اور غریب مسلمان جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں لا کر بیچتے تھے، اپنی روزی کا انتظام کرتے تھے۔ انہوں نے جنگل سے لکڑیاں لائیں اور بازار کے اندر آئے تو کسی نے بھی لکڑی خریدی نہ، سودا لینے کے لیے دکانوں پر گئے، بازار میں گئے تو کسی نے سودا بھی نہ دیا، پہلی غریب تھے اور اوپر سے یہ حالات دیکھنے پڑ گئے۔ ان لوگوں نے یہ کام کیوں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں اس لیے کیا تاکہ یہ ہماری آیات کو عاجز کر دیں، دین کو روکنے کی انہوں نے کوشش کی، دبانے کی کوشش کی، روکنے کی اور دبانے کی کوشش کی۔ لیکن آپ یہ بتائیں کہ ان لوگوں کے دین کے، ان لوگوں کے روکنے کی وجہ سے دین رک گیا، دبانے کی وجہ سے دین دب گیا؟ آج الحمدللہ 15 صدیوں کے بعد بھی ہمارے پاس کوئی دین ہے جو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آسمان سے اترا تھا، آج الحمدللہ ہمارے پاس بالکل اسی طریقے سے قرآن موجود ہے۔ لوگوں نے اس دین کے اندر رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کیا، جی گاجر اور مولی کی طرح قرآن اور سنت کے ماننے والوں کو کاٹ دیا گیا، ان کی نتیاں بہا دی گئی، پر الحمدللہ اللہ کی آیات کو عاجز کر سکے؟ صرف اللہ کی آیات کو عاجز کرنے کی کوشش انہوں نے کی۔ اللہ نے فرمایا جو ہماری آیات کو عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا مطلب؟ جو قرآن کا حکم ہے اس کے مد مقابل عمل اختیار کر رہے ہیں، بڑے خطرے والی بات ہے، بڑے خطرے والی بات ہے۔ قرآن نے ایک حکم دیا، قرآن کے حکم کو چھوڑ کر
اپنی طرف سے شیطانی اعمال کو اپنے وجود کے اندر لانا یا اپنے وجود کے اعضاء سے ان اعمال کو سرزد کرنا، یہ پرانی آیات کو عاجز کرنے والی بات ہے۔ خالق ارض و سما نے فرمایا میرے پیغمبر جو میری آیات کو عاجز کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں بھی شدید اور دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں، وہ میرے عذاب سے بچ نہیں سکتے، میرے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ اسی کو فرمایا والذین یسعون فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں فی آیاتنا ہماری آیات کو معاجزین عاجز کرنے کی، اولئک فی العذاب محضرون، یہی وہ لوگ ہیں جو عذاب کے اندر حاضر کیے جائیں گے، بڑا ہی شدید عذاب ہے، عذاب کے اندر حاضر کیے جائیں گے۔ کل کے درس میں آپ نے یہ بات بھی سنی تھی، مشرکین نے اور کفار نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں کیا جملے کہے؟ کہنے لگے وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا، ہم تو مال میں بھی زیادہ ہیں، اولاد میں بھی زیادہ ہیں، جائیداد میں بھی زیادہ ہیں، ہمیں اللہ عذاب دے گا؟ ہمیں اللہ کیسے عذاب دے گا؟ اگر اللہ ہمارے ساتھ ناراض ہوتا تو اللہ ہمیں یہ کچھ دیتا۔ اس کا جواب کل کے درس میں بھی آیا تھا اور آج کے درس میں بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا میں جسے چاہتا ہوں اسے رزق کی فراوانی عطا کر دیتا ہوں، اور جسے چاہتا ہوں اس کے رزق کو کھینچ لیتا ہوں، اس کے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ رزق کی تنگی سے مراد کیا ہے، رزق کی تنگی سے مراد کیا ہے، یہ الگ بات ہے۔ پر اللہ نے کہا میں جسے چاہتا ہوں رزق عطا کر دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں رزق کم کر دیتا ہوں۔ لیکن مال کا زیادہ ہونا، اولاد کا زیادہ ہونا، جائیداد کا زیادہ ہونا، یہ میرے رضا کی دلیل نہیں ہے، یہ میرے رضا کی دلیل نہیں ہے۔ اگر یہ میرے راضی ہونے کی دلیل ہوتی تو میں سب سے زیادہ مال انبیاء کو دیتا، فرعون کو مال سے محروم کر دیتا، قارون کو مال سے محروم کر دیتا، حامان کو مال نہ دیتا، ابو جہل اور ابو لہب کو مال بالکل نہ دیتا، اس لیے کہ اگر دنیا کی حقیقت میرے سامنے ہوتی تو ان سب کو میں مال سے محروم کر دیتا۔ لیکن میں نے مال دیا ہے، اور انبیاء کی زندگیوں کا مطالعہ بھی کر لو، انبیاء کے پاس کتنا مال تھا، کتنا مال تھا نبیوں کے پاس۔ اللہ نے فرمایا میرے سامنے جس چیز کی اہمیت ہے وہ ہے عقیدہ توحید اور اس کے بعد اعمال صالحہ۔ ہاں عقیدہ توحید اور اعمال صالحہ کے بعد جسے مال مل جاتا ہے، اللہ نے فرمایا وہ نور علی نور ہے، وہ نور علی نور ہے۔ لیکن میرے ہاں جو کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے وہ ہے عقیدہ توحید اور اعمال صالحہ۔ اگر عقیدہ توحید کو تم نے سمجھ لیا کہ عقیدہ توحید کسے کہا جاتا ہے، عقیدہ توحید کا معنی کیا ہے، اللہ جی جو قرآن کے اندر بار بار عقیدہ توحید کا مطالبہ کر رہا ہے، اس کی حقیقت کو اگر تم سمجھ کے اور اعمال صالحہ کو اختیار کر لیا، اللہ نے فرمایا میری رضا کا اعلان ہے، میری رضا کا اعلان ہے۔ باقی مال کی کمی اور زیادتی یہ میرے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، میری رضا کا ذریعہ تو عقیدہ توحید اور اعمال صالحہ ہیں۔ فرمایا قل میرے پیغمبر فرما دیجئے ان ربی، بے شک میرا رب یبسط الرزق لمن یشاء، کشادہ کر دیتا ہے رزق کو، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے،
وَيَقْدِرُ لَهُ اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ عقیدہ توحید کے بعد، اعمال صالحہ کے بعد مال اور دولت کا آ جانا یہ نورن علی نور ہے. اور جس کے پاس عقیدہ توحید اور اعمال صالحہ کے بعد مال آ گیا، اللہ نے کیا کہا؟ پھر مال کو میرے رستے میں خرچ کرو، مال کو میرے رستے میں خرچ کرو. اور میرا یہ وعدہ ہے 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اس کے بدلے میں 10 روپے دوں گا. 1 روپیہ خرچ کرو گے اس کے بدلے میں 10 دوں گا. اس کا عوض تمہیں میں دنیا کے اندر ضرور لٹاؤں گا. اور اگر تم نے میرے حکم کے مطابق مال خرچ نہ کیا تو میری گرفت سے بھی تم بچ نہیں سکتے. مثال کے طور پر خامد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی پر مال خرچ کرے، اس کا نان نفقہ خرچ یہ کس کے ذمہ ہے؟ بیوی کا نان نفقہ خرچ کس کے ذمہ ہے؟ خامد کے ذمہ ہے. اور خامد کو اپنی بیوی پر مال خرچ کرنے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اب خامد بیوی پر مال خرچ کرتا ہے اور یہ فرض ہے خامد پر کہ وہ بیوی پر مال خرچ کرے. اس کا حکم خالق ارض و سما نے دیا ہے. اگر خامد اپنی بیوی پر مال خرچ نہیں کرتا یہ گناہگار ہے. یہ کیا ہے؟ گناہگار ہے. باپ اپنی اولاد پر مال خرچ نہیں کرتا، اس اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرتا. یہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹے کا کپڑا پورا کرے، جوتا پورا کرے، اس کا کھانا پورا کرے. یہ ڈیوٹی باپ کی کس نے لگائی ہے؟ خالق کے ارض و سما نے لگائی ہے. اگر باپ اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں مال خرچ نہیں کرتا تو یہ گناہگار ہے. اس کو ایسے ہی سمجھو جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے. اس کا حکم کس نے دیا؟ اس کا حکم اللہ نے دیا. اور جو بندہ اللہ کا حکم سمجھ کر نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر اس نے اللہ کا حکم پورا کیا، اللہ اسے ثواب دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اللہ اسے ثواب دیتے ہیں. فرمایا میرا بندہ تیرے پاس جو مال آ گیا عقیدہ توحید کے بعد، اعمال صالحہ کے بعد تیرے پاس جو مال ہے اس مال کو میرے رستے میں خرچ کرنا ہے. اور میرا یہ وعدہ ہے میں اس کا عوض، اس کا بدلہ دنیا میں تمہیں ضرور عطا کروں گا. تو نے میرے رستے میں 1 روپیہ خرچ کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے بدلے میں تمہیں 10 روپے نہ دوں؟ اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا، عوض میں ضرور دوں گا. بات آئی سمجھ؟ اب سنیں. فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ اور جو بھی تم خرچ کرو گے من شیء کچھ بھی فَهُوَ يُخْلِفُهُ پس میں اس کا بدلہ تمہیں ضرور دوں گا، اس کا عوض میں تمہیں ضرور دوں گا. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. رازقین یہ جمع کا صیغہ ہے، رازقین یہ جمع کا صیغہ ہے. اب یہ مسئلہ یہاں سمجھنا ہے کہ رازق کون ہے؟ اللہ رازق ہے. لیکن مجازی طور پر ہم یہ کہتے ہیں خامد نے اپنی بیوی کو روٹی دی، خامد اپنی بیوی کی روٹی کا ذمہ دار ہے، آقا اپنے غلام کی روٹی کا ذمہ دار ہے. اسے ظاہری طور پر مجازی طور پر ہم اسے دینے والا کہتے ہیں کہ خامد دینے والا ہے، آقا دینے والا ہے، باپ دینے والا ہے. یہی کہتے ہیں نا، وہ مجازی طور پر وہ دینے والا ہوتا ہے. آپ یہ بتائیں کہ جو خامد یا باپ اپنی اولاد کو، خامد اپنی بیوی کو، آقا اپنی باندی کو جو چیز دے رہا ہے وہ چیز اس نے پیدا بھی کی ہے، وہ چیز اس نے پیدا بھی کی ہے. اگر پیدا نہیں کی ہے تو وہ رازق نہیں ہے، وہ مجازی طور پر اس کا مالک ہے. جو اللہ نے ڈپٹی لگائی اس کی، یہ تیرے ذمہ ہے. اگر وہ دینے والا اس چیز کو خود پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا تو پھر اسے رازق کو کہا جاتا. جو بندہ خامد بیوی کو
جی باپ اپنی اولاد کو جو رزق دیتا ہے، جو روٹی دیتا ہے، جو آٹا لا کر دیتا ہے، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو فرمایا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے، اللہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، قیامت والے دن اللہ فرماتے میری عدالت ہوگی، ساری کائنات اکٹھی ہوگی، میں فرشتوں کو مخاطب کر کے کہوں گا اوے فرشتوں، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ مشرک اور مشرک عامل جو تعویذات کرتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا تعویذوں پر لکھا ہوتا ہے یا جبرائیل، یا میکائیل، یا عزرائیل، یا اسرافیل۔ اگر نہیں دیکھا تو پھر زندگی میں موقع مل گیا تو دیکھ لینا۔ تعویذوں پر لکھا ہوتا ہے یا جبرائیل، یا اسرافیل، یا میکائیل، یہ سارے لکھے ہوتے ہیں۔ مدد غیر اللہ سے مانگنی کیا ہے؟ شرک ہے۔ مدد غیر اللہ سے مانگنی شرک ہے۔ چاہے کسی انسان سے مدد مانگی جائے، وہ مدد جو اللہ سے مانگنی چاہیے، اگر اس کو کسی انسان کا خاصہ بنا دیا، کسی فرشتے کا خاصہ بنا دیا، کسی جن کا خاصہ بنا دیا، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے، اور شرک حرام ہے۔ اور عرب والوں کا بعض لوگوں کا آج بھی عقیدہ ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، وہ اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں۔ اور دوسرے ممالک میں بھی آج کچھ لوگ ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے ہیں، اور یہ نعرہ لگاتے ہیں یا جبرائیل اغثنی، یا میکائیل اغثنی، یا اسرافیل اغثنی۔ جبرائیل میری مدد کر، اسرائیل میری مدد کر، اسرافیل میری مدد کر، اسرائیل میری مدد کر۔ تو اللہ فرشتوں کو سامنے کھڑے ہوں گے، فرشتے اللہ فرماتے ہیں میری عدالت میں کھڑے ہوں گے، میں فرشتوں کو کہوں گا فرشتوں بتاؤ یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری بندگی کیا کرتے تھے، تمہاری عبادت کیا کرتے تھے، تم سے مدد مانگا کرتے تھے۔ فرشتے ہاتھ جوڑ دیں گے، مولا نہیں ہماری بندگی نہیں کیا کرتے تھے۔ فرشتے انکار کر دیں گے، انبیاء انکار کر دیں گے، اللہ کے بزرگان دین جو ہیں وہ انکار کر دیں گے اپنی بندگیوں سے۔ پھر فرشتے کہیں گے مولا یہ تو جنوں پر اعتقاد کیا کرتے تھے، جنوں پر ان کا ایمان تھا، جنوں کے اوپر ان کا عقیدہ تھا۔ اور سورہ جن کے اندر آتا ہے نا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْجِنِّ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، یہ سورہ جن کے اندر آتا ہے کہ یہ لوگ جب کسی وادیوں کے اندر سے گزرا کرتے تھے، وہاں کے اعلان کیا کرتے تھے وہ جنوں کے سردار ہم تیری پناہ کے اندر آتے ہیں، تو اپنی نیچے والی جو تیرے جو ساتھی ہیں، جو تیری جماعت ہے، انہیں روک دے کہ وہ ہمیں نقصان نہ دے۔ جب وادیوں سے گزرا کرتے تھے تو مرد جن جو مرد ہوتے تھے ان کی پناہ دیا کرتے تھے۔ فرشتے کہیں گے مولا نہیں ہم نے انہیں نہیں کہا تھا۔ اور پھر آتا ہے نا کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا میری اور میری والدہ کی بندگی کرو، عبادت کرو؟ حضرت عیسیٰ ہاتھ جوڑ دیں گے جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے بنیاد الصالحین کے اندر یہ بات لکھی ہے، جب اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے عیسیٰ بتاؤ کیا تم نے لوگوں کو یہ کہا تھا میری بندگی کرو، مجھے الہ مانو، میری ماں کو الہ مانو؟ شیخ عبد القادر جیلانی لکھتے ہیں کہ خوف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم کے اندر جتنے بال ہیں ہر بال کے نیچے سے خون کا قطرہ نکل جائے گا اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اور حضرت عیسیٰ کہیں گے مولا تو عالم الغیب ہے، تو جانتا ہے کہ میں نے لوگوں کو یہ نہیں کہا
میری بندگی کرو۔ مولا میں نے تو لوگوں کو لا الہ الا اللہ کا راستہ بتایا تھا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لو، پیغمبر کی رسالت کا اقرار کر لو، آخرت کا یقین کر لو۔ مولا میں نے تو لوگوں کو یہ عقیدہ بنایا تھا، میرے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد یا دنیا سے چلے جانے کے بعد لوگوں نے یہ عقائد بنا لیے، مولا اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، تو جانتا ہے۔ تو اللہ فرشتوں سے سوال کریں گے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن ہم اکٹھا کریں گے، جمیعاً جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ، پھر ہم کہیں گے فرشتوں سے، أَهَٰؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ، کیا یہ لوگ ہیں، إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ، جو تمہاری بندگی کرتے تھے، کیا یہ لوگ ہیں جو تمہاری بندگی کرتے تھے؟ قالوا، تو فرشتے جواب دیں گے، سبحانک، مولا تیری ذات پاک ہے، ہر عیب سے تیری ذات پاک ہے، مولا ہر عیب سے تیری ذات پاک ہے، انت ولینا، مولا تو ہی ہمارا کارساز ہے، من دونہم، ان کے علاوہ، بل کانوا یعبدون، بلکہ یہ تو عبادت کرتے تھے، الجن، جنوں کی، اکثرهم بهم مؤمنون، ان میں سے اکثر لوگوں کا عقیدہ جنوں پر تھا، اکثر لوگوں کا عقیدہ جنوں پر تھا کہ جن یہ کام کرتے ہیں، جن یہ کام کرتے ہیں جی، اور جنوں کو الہ بنا رکھا تھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اللہ فرمائے گا آج ایسا دن ہے، اس دن لا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، نہیں مالک ہوں گے تمہارے پاس بات کے لیے، کس کے؟ نفع ولا ضرّا، نہ تو کوئی کسی کو نفع دے سکے گا نہ کسی کو نقصان دے سکے گا اللہ کی عدالت کے اندر۔ جنہیں تم الہ بنا کے جنہیں تم نے الہ بنا رکھا تھا، اللہ کی عدالت کے اندر نہ یہ نفع دے سکیں گے نہ یہ تمہیں نقصان دے سکیں گے۔ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ، ہم کہیں گے ان لوگوں کے لیے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، کیا کہیں گے؟ ذوقوا عذاب النار، آج آگ کا عذاب تم چکھو، التی کنتم بہا تکذبون، جسے تم دنیا کے اندر جھٹلایا کرتے تھے۔ کوئی دوزخ نہیں ہے بھائی، یہی کہتے تھے نا، کوئی دوزخ نہیں ہے، کوئی جنت نہیں ہے، جنت اور دوزخ کا انکار کر دیا۔ وہم جی قرآن کہتا ہے وَهُمْ يَخْتَرِخُونَ فِيهَا، وَهُمْ يَخْتَرِخُونَ فِيهَا، جب یہ جہنم کی آگ کے شعلوں کو دیکھیں گے نا، چیخو پکار شروع کر دیں گے۔ وَهُمْ يَخْتَرِخُونَ فِيهَا، چیخو پکار شروع کر دیں گے۔ آج ہم کسی شام کو دیکھتے ہیں، چھپکلی ہمارے اوپر گر جاتی ہے، کتنی چیخیں مارتے ہیں، عورتوں کو دیکھو کتنی چیخیں مارتی ہیں۔ وَهُمْ يَخْتَرِخُونَ فِيهَا، جب وہ اللہ کہتے ہیں جہنم کی آگ کو دیکھیں گے اور چیخو پکار شروع کر دیں گے، چیخو پکار شروع کر دیں گے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، قرآن نے کہا ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے فرشتہ اس ہتھوڑے کو اس نافرمان کے سر پر مارے گا، اور حدیث کے اندر آتا ہے اگر وہ فرشتہ اس ہتھوڑے کو دنیا کے کسی پہاڑ کے اوپر مار دے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ وہ ہتھوڑا اللہ فرشتے کو مقرر کریں گے جی، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ وَلَهُمْ فِيهَا مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور اس جہنم کے اندر ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے اور سانپ ہوں گے جی۔ کتنے سانپ ہوں گے؟ حدیث کے اندر آتا ہے 99 سانپ ہوں گے۔ یہ نماز چھوڑنے کا ہے، یہ روزہ چھوڑنے کا ہے، یہ حج چھوڑنے کا ہے، یہ سنت چھوڑنے کا ہے جی۔ 99 سانپ مسلط کیے جائیں گے، اور آج ہمارے سامنے دنیا میں اگر کوئی سانپ آ جاتا ہے، کس قدر دہشت ہمارے اوپر چھا جاتی ہے۔ اگر وہ سانپ، امام الانبیاء نے فرمایا، اپنی قبر سے باہر نکل کر دنیا میں پھنکار مار دے، ساری ہوئے زمین پر سبزہ اگنا بند ہو جائے۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، امام بخاری نے اس حدیث کو ذکر کیا، امام مسلم نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے امام الانبیاء نے فرمایا، لوگوں اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ قبر میں تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے تو
تم اپنے مردوں کو دفنانا بند کر دو. یہ کس قدر چیخ و پکار کر رہے ہوتے ہیں. فرمایا انسانوں اور جنوں کے علاوہ اس قبر کے مردے کی چیخ و پکار دنیا کائنات کی ساری مخلوق سنتی ہے. صرف اگر نہیں سنتے انسان نہیں سنتے جن نہیں سنتے, اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری ان کی آوازوں کو سنتے ہیں. اس قبر کے عذاب سے بچنے کا صرف یہی نسخہ ہے میرے محترم. اپنے عقیدے کو ٹھیک کر لو, اعمال صالحہ درست کر لو, خالق ارض و سما قبر کے عذاب سے بچا دے گا. ورنہ قبر کی چیخیں دنیا کا کوئی آدمی نہیں سنتا. لیکن امام الانبیاء نے فرمایا قبر میں جو مردہ چیخیں مارتا ہے مشرق کے لوگ بھی سنتے ہیں, مغرب کے لوگ بھی سنتے ہیں, شمال کے لوگ بھی سنتے ہیں, جنوب کے لوگ بھی سنتے ہیں. ساری مخلوقات اس کی چیخوں کی آوازوں کو سنتی ہے. اگر نہیں سنتا تو صرف انسان ہے اور جن ہے. اور اس قبر کے عذاب سے ایک ہی چیز اللہ کہتے ہیں, بار بار اللہ قرآن کے اندر اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. اگر بچنا ہے تو صرف ایک ہی چیز ہے, وہ ہے عقیدہ توحید اور اعمال صالحہ. یہ اختیار کر لو, اللہ قبر کی اس سختی سے اس تنگی سے بچا دے گا. فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ, پس نہیں مالک ہوں گے تمہارے بعض کے لیے نفع کے اور نقصان کے. وَنَقُولُ ہم کہیں گے لِلَّذِينَ ان لوگوں کے لیے ظلموا جنہوں نے ظلم کیا, ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ, آگ کا عذاب چکھو, كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ, جسے تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے. کوئی عذاب نہیں ہے, کوئی جنت نہیں ہے, کوئی دوزخ نہیں ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا, وہ جب تلاوت کی جاتی تھی, جب قرآن تمہیں سنایا جاتا تھا, جب ہماری آیات تلاوت کی جاتی تھی, جب تمہیں قرآن سنایا جاتا تھا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ, جب تلاوت کی جاتی تھی ان کے اوپر آیاتنا, ہماری آیات بینات, کھول کھول کر بیان کیا جاتا تھا قرآن کو. قالوا, آگے سے کہتے, ما هذا, نہیں ہے یہ, الا رجل, مگر ایک مرد ہے. امام الانبیاء کے بارے میں کیا ان کا تصور تھا, امام الانبیاء کے بارے میں ان کا کیا نظریہ تھا. قالوا, کہتے, ما هذا, نہیں ہے, الا رجل, مگر یہ ایک مرد ہے. یرید, یہ ارادہ کرتا ہے, ان یصدکم, یہ کہ روک دے تمہیں, عما کانا یعبد آباؤکم, جس کی تمہارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے. یہ تو صرف یہ چیز لے کر آیا ہے, تمہیں اس چیز سے روک دے جس کی تمہارے آباء و اجداد عبادت کیا کرتے تھے. وقالوا, انہوں نے کہا, ما ھذا افک, اس قرآن کے بارے میں کہا, ما ھذا افک مفترن, یہ تو ایک گھڑا ہوا نعوذ باللہ کلام ہے, یہ تو من گڑت کلام ہے, اسے گھڑ کر لے آئے ہیں. وقال الذين كفروا, اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا, للحق, حق کے لیے. حق سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید. جی, لما جاءهم, جب آ گیا ان کے پاس, ان هذا الا سحر مبین, نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو ہے. قرآن کی تاثیر کا انکار نہیں کیا. مشرکین مکہ نے عربی میں فصاحت اور بلاغت کے بلندیوں کو چھونے والے لوگ تھے. انہوں نے قرآن کی تاثیر کا انکار نہیں کیا, انہوں نے انکار کیا ہے تو قرآن کی حقیقت کا انکار کر دیا, تاثیر کا انکار نہیں کیا. فرمایا ان ھذا الا سحر مبین, نہیں ہے یہ قرآن مگر کھلا جادو ہے. وما آتیناہم من کتب, اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد میں نے عرب میں ان لوگوں میں کوئی نبی نہیں بھیجا, کوئی کتاب نہیں بھیجی. صدیوں تک لوگ اللہ کی توحید کے اوپر قائم اور دائم رہے. جی, سب سے پہلے جو شخص عرب کے اندر شرک لے کر آیا, امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 250 سال پہلے. جی, عمر بن لحی بن قمر, یہ وہ شخص تھا جس نے سب سے پہلے عرب کے اندر شرک شروع کیا, اور بت اس نے رکھے, اور بتوں کے نام پر اس نے جانور چھوڑے. بتوں کے نام پر جانور چھوڑنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ یہ بڑے بڑے شہروں میں جی لوگوں نے دیکھے ہوں گے, آپ نے جانور چھوڑے ہوتے ہیں.
پیروں کے نام پر، فلاں کے نام پر چھوڑے ہوتے ہیں۔ وہ جانور جب بازاروں میں آتے ہیں نا، کسی ریڑھی کو دھکا مار دے، کسی دکان کو اندر اپنا منہ ڈال دے، لوگ اس سے ڈرتے ہیں اگر ہم اس کو نقصان پہنچائیں گے تو پینا میں نقصان۔ ایسی یہ صورت دیکھی آپ نے؟ میں نے تو دیکھی ہے، بالکل چھوڑے ہوتے ہیں، اس کا کوئی مالک نہیں ہوتا، یہ فلاں کے نام پر ہے، یہ فلاں کے نام پر ہے، بس وہ بازاروں میں جی فروٹ بھی کھاتے ہیں، روٹیاں بھی کھاتے ہیں، گھاس بھی کھاتے ہیں، سب کچھ کھاتے ہیں، کسی کی ریڑھی میں منہ دے دیتے ہیں، کسی کی دکان میں منہ دے دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تو سب سے پہلے عامر بن لحی بن قمہ تھا جس نے عرب کے اندر شرک کو شروع کیا، کتوں کو کھڑا کیا اور کتوں کے نام کے اوپر ایسے جانور چھوڑے، ایسے جانور چھوڑے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس کوئی کتاب میں نے نہیں بھیجی، امام الانبیاء کو بھیجا ہے، اور یاد رکھنا تمہیں میں نے پہلے لوگوں کا عشیر بھی نہیں دیا، جتنا میں نے پہلے لوگوں کو مال دیا تھا، دولت دی تھی، جائیدادیں دی تھی، محلات دیے تھے، بہت کچھ دیا، فرمایا تمہیں تو میں نے اس مال کا 10واں حصہ بھی نہیں دیا، 10واں حصہ بھی نہیں دیا۔ دیکھ لو قوم نوح کے حال کو، دیکھ لو قوم نوح کے حال کو، دیکھ لو قوم عاد اور قوم سمود کے حال کو، جی دیکھ لو قوم شعیب کے حال کو، دیکھ لو جی ملک سبا کی بستیوں کو، دیکھ لو میں نے بہت کچھ انہیں دیا تھا، جی انہوں نے میری وحدانیت کا انکار کر دیا، انہوں نے میری وحدانیت کا اقرار نہیں کیا، میں نے ان کے ساتھ کیا کیا، وہ بچ گئے میری پکڑ سے، تمہیں تو میں نے ان کا عشیر بھی نہیں دیا۔ سمجھ جاؤ اگر توحید اختیار نہیں کرو گے، رسالت کو نہیں مانو گے، تمہارے ساتھ میرا وہی سلوک ہوگا جو قوموں کے ساتھ وما آتیناہم، ہم نے نہیں دیا ان کو من کتاب، کوئی کتاب یدرسونہا جسے وہ پڑھتے، وما ارسلنا الیہم، نہیں ہم نے بھیجا ان کی طرف قبل کا آپ سے پہلے من نذیر، کوئی ڈرانے والا، وکذب الذین، اور جھٹلا دیا ان لوگوں کو من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، وما بلغوا معشار ما آتیناہم، نہیں پہنچے وہ ان کے 10ویں حصے کو بھی ما آتیناہم، جو ہم نے انہیں دیا۔ عشر کا معنی بھی ہوتا ہے 10واں حصہ، عشر کا معنی جی، عشیر کا معنی بھی 10واں حصہ ہوتا ہے، اور معشار کا معنی بھی 10واں حصہ ہوتا ہے۔ وما بلغوا معشار ما آتیناہم، نہیں پہنچے اس کے 10ویں حصے کو بھی آتیناہم، جو ہم نے ان کو دیا، فکذبوا رسولی، انہوں نے میرے پیغمبروں کو جھٹلا دیا، جنہیں میں نے اتنا کچھ دیا تھا، انہوں نے میرے پیغمبر کی رسالت کا انکار کر دیا، انہوں نے میرے پیغمبروں کی بات کا انکار کر دیا، انہوں نے میری وحدانیت کا انکار کر دیا، انہوں نے ہر چیز کا انکار کر دیا، فکیف کان نکیر، تو پھر میری پکڑ دیکھو کیسے میں نے ان کو پکڑا، اگر تم بھی ایسے کرو گے تو میری پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اللہ کی وحدانیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اعمال صالحہ کو اختیار کر کے اچھی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعین۔ اللہ سب کا بیٹھنا سننا قبول فرمائے۔